ہمارے بائبل کی شاندار کہانی میں دوبارہ خوش آمدید۔ کبھی کبھی آپ صحیح کام کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی قیمت آپ کو سب کچھ چکانی پڑتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی دیانتداری اور وفاداری کے بدلے جھوٹے الزامات اور ناانصافی کا سامنا کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مصر میں یوسف کے ابتدائی دنوں کی کہانی آپ کو حوصلہ دے گی اور آپ کو چیلنج کرے گی۔ یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ چاہے ہمارے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور اس عمل میں ہمارے کردار کو سنوارتا ہے۔ جب ہم نے یوسف کو چھوڑا تھا تو اسے بھائیوں نے حسب میں غلامی میں فروخت کر دیا تھا، وہ مصر لے جایا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ آسان ہوتا کہ وہ تلخ ہو جاتا اور اپنی برداشت کی گئی ناانصافی کا الزام خدا پر ڈال دیتا، لیکن اس کے برعکس ہم ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جو خدا پر بھروسہ جاری رکھتا ہے اور دوسروں کی خدمت دیانتداری اور بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ پیدائش 39 ہمیں بتاتی ہے کہ یوسف کو اپنے مالک پوتفار کی نظر میں عزت ملی کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کے ہر کام میں برکت دیتا تھا۔ پوتفار نے یوسف کی زندگی میں خدا کے ہاتھ کو پہچانا اور اسے بڑی ذمہ داری سونپ دی۔ اس نے اسے اپنے پورے گھر کا نگران بنا دیا۔ یہ خدا کی وفاداری کی ایک شاندار تصویر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو برکت دیتا اور ان کی ترقی کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ لیکن یوسف کی کہانی ایک اہم حقیقت کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ اصل کردار ظاہر ہوتا ہے نہ صرف کامیابی اور شہرت کے لمحات میں، بلکہ ان چھپے ہوئے مواقع پر بھی جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ جب پوتفار کی بیوی بار بار یوسف کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے، میں یہ ایسا گناہ کیسے کر سکتا ہوں اور خدا کے خلاف کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ یوسف سمجھتا ہے کہ اس کی اصل جواب دہی خدا کے سامنے ہے، نہ کہ انسان کے سامنے، اور وہ ہر چیز سے بڑھ کر خدا کی عزت کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے آج بھی ایک متاثر کن مثال ہے۔ ایسی ثقافت میں جہاں اکثر سمجھوتے اور خود غرضی کو سراہا جاتا ہے، یوسف کی پاکیزگی اور دیانتداری کی وابستگی نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی عارضی لذت یا دنیاوی فائدہ اس کے خدا کے ساتھ تعلق کو خطرے میں ڈالنے کے لائق نہیں تھا، اور اگرچہ اس کی راست بازی نے اسے وقتی طور پر نقصان پہنچایا، اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید میں ڈال دیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پھر بھی اس کے ساتھ تھا، اور یہاں تک کہ قید خانے کی تاریکی میں بھی اسے اپنا فضل عطا کر رہا تھا۔ یہی مستقل نمونہ ہمیں یوسف کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے۔ عاجزی، وفاداری اور خدا کی موجودگی جو برکت اور کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ قید خانے میں بھی یوسف جلد ہی قیادت اور ذمہ داری کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن اس کا کردار ثابت قدم رہتا ہے، اور یہی کردار ہے جسے خدا یوسف کو اس کے حتمی مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ خواب اور صلاحیتیں جو خدا نے اسے دی تھیں قید کے گڑھے میں ضائع نہیں ہوئی اور نہ ہی بھلائی گئیں، بلکہ خدا ہر آزمائش اور ناانصافی کو یوسف کی تربیت کے لیے استعمال کر رہا تھا تاکہ وہ ایسا رہنما بن سکے جس پر بڑی ذمہ داری اور اثر و رسوخ کے ساتھ بھروسہ کیا جا سکے۔ یوسف کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب خدا ہمیں تیار کرتا ہے تو یہ اکثر ہماری توقعات سے مختلف نظر آتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں اس سے بالکل مختلف، لیکن یہ ہمیشہ ہمیں اس کے اصل مقصد کی راہ پر لے جا رہا ہوتا ہے۔ کئی سال پہلے چیکوسلوواکیہ میں کمیونسٹ حکومت کے دور میں میرا ایک زبردست تجربہ ہوا جہاں خدا نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملنے کا موقع دیا جس کی کہانی یوسف سے ملتی جلتی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ میں بزرگ پادری کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا جو اپنے ایمان کے لیے 5 سال قید میں رہے۔
جب ہم بات کر رہے تھے تو میں ان کی عاجزی اور یسوع کے لیے ان کی گہری محبت سے بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا۔ نہ تو وہ اپنا نام بنانے کے خواہش مند تھے اور نہ ہی کسی رہنما کے طور پر سراہا جانا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس قدر خدا میں ڈوب جانا چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں صرف یسوع ہی نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے دل میں ایک شعلہ بھڑکا دیا۔ انہوں نے کہا، بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور خدا کے لیے ایک بڑی آگ جلانا چاہتے ہیں، لیکن میں خدا کے لیے ایک بڑی آگ نہیں جلانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود خدا کی آگ میں جل کر فنا ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں کچھ بھی نہ رہوں اور وہی سب کچھ ہو۔ تب میں خدا کے جلال کو دیکھوں گا۔ ٹوٹے پھوٹے جرمن میں انہوں نے میری طرف گہری نظر سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب میں اتنا مٹ جاؤں کہ خدا ہی سب کچھ ہو جائے، تب میں خدا کے جلال کو دیکھوں گا۔ یہ شخص ناقابل تصور مصیبتوں اور ظلم و ستم سے گزرا تھا، پھر بھی اس کی واحد توجہ مسیح کی بڑھائی اور اسے گہرائی سے جاننے پر مرکوز تھی۔ دوستو، یہی وہ کردار ہے جو خدا ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسی عاجزی جو دوسروں کو پہلے رکھے اور خدا کو سب سے بلند، ایسا ایمان جو آزمائش اور مخالفت کے سامنے ثابت قدم رہے، اور ایسا دل جو ذاتی فائدے سے بڑھ کر خدا کے جلال کی تمنا کرے۔ یوسف کی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹوٹے ہوئے خواب تکلیف دہ ناانصافیاں ہو سکتے ہیں، لیکن خدا پس پردہ ہمیشہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ تاریک ترین ابواب کو بھی وہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کی تیاری میں استعمال کرتا ہے۔ آپ کا کام ہے کہ اس پر بھروسہ رکھیں، دیانت داری کے ساتھ چلیں اور اس کی موجودگی اور قدرت کو اپنی طاقت اور کامیابی کا ذریعہ بننے دیں۔ تو آج اب جہاں بھی ہوں، یہ جان لے کہ وہی خدا جو یوسف کے ساتھ کنویں اور قید خانے میں تھا، وہی اب کے ساتھ بھی اب کی جدوجہد اور غیر یقینی حالات میں موجود ہے۔ اگلا صحیح قدم اٹھاتے رہیں، چاہے اس کی قیمت چکانی پڑے۔ اپنی نظریں یسوع پر جمائے رکھی، جو اب کے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، اور اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہ خدا جو پوشیدہ میں دیکھتا ہے، آپ کی وفاداری کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو کھلے عام نوازے گا اور اپنی بادشاہت کے لیے بے شمار زندگیاں متاثر کرے گا۔